الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ کتاب تفسیر میں سورۃ بقرہ کے مختلف ابواب پہ تشریح اور اس کی تفسیر جاری ہے۔ یہاں باب ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، روایت ہے ابن ابی ملیکہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس اس آیات کے ساتھ یہ بھی لگاتا کہ حتیٰ اذ استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا خفیفۃ ذهب بها هناك وتلا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ فلقيت عروة بن الزبير فذكرت له ذلك۔ عبداللہ ابن عباس قد کذبوا پڑھتا تھا، خفیفتاً مانا زال کو بغیر تسجید، مشدد نہیں پڑھتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد کہا حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، گویا کہ ان دونوں آیتوں میں تسلی ہے انبیاء کرام کو۔ تو اور وہ کہہ رہے ہیں وہ ملکہ کہہ رہے ہیں میری ملاقات ہو اور ابن زبیر سے، اور میں نے عبداللہ ابن عباس کا یہ موقف اس کے سامنے بیان کیا ہے، یہ حالات میں نے، یہ واقعہ، یہ تلاوت میں نے اس کے سامنے رکھی۔ قالت عائشہ معاذ اللہ واللہ ما وعد اللہ ورسولہ من شیء قط الا علم انہ، اور وہ کہہ رہے ہیں میں نے عائشہ کے سامنے یہ رکھا تو اس نے یہ کہا کہ انبیاء کے متعلق کہ اللہ نے انبیاء کے ساتھ کوئی جھوٹا وعدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا انبیاء کرام کے ساتھ تو اللہ نے تو پورا فرمایا ہے، پوری یقین تھا ان کے اس پہ۔ لیکن وَلَكِنْ لَمْ يَزَلِ الْبَلَاءُ بِالرُّسُلِ حَتَّى خَافُوا أَنْ يَكُونَ مَن مَّعَهُمْ يُكَذِّبُونَهُمْ فَكَانَتْ تَقْرَأُهَا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا مُثَقَّلَةً معنی مشددہ۔ یہاں اس روایت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور عبداللہ ابن عباس کا اختلاف جو ہے وہ فقہی اختلاف نہیں، قراءات کا اختلاف ہے۔ عبداللہ ابن عباس قد کذبوا پڑھ رہا ہے اور عائشہ
قد کذبوا، مشدد پڑھ رہے، اور دونوں کے اختلاف ایک نظریاتی موقف کی وضاحت اور مقصود ہے، وہ یہاں ذکر کرنا کچھ سورۃ یوسف میں آ جائے گا۔ اور وہ نے عائشہ سے یہ سوال کیا، عائشہ رضی اللہ عنہا سے، کہ زال کو مشدد پڑھے، قد کذبوا پڑھے یا کذبوا پڑھے؟ تو عائشہ نے کہا نا زال کو مشدد پڑھنا ہے۔ تو زال کو جب مشدد پڑھیں گے تو معنی یہ ہے، انبیاء کو یہ یقین تھا، ظن بمعنی یقین، یہ ہے قد کذبوا کو ان کو جھٹلا رہا ہے، ان کی قوم ان کو جھٹلا رہا ہے۔ پھر پوچھے کہ ظن کا کیا معنی ہے؟ تو ظن بمعنی، عائشہ نے فرمایا کہ ان کو پورا یقین تھا، ظن بمعنی یقین، کیونکہ عربی میں کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ وہ ازداد میں سے ہے، ازداد میں سے ایسے کہ یقین کا معنی بھی ہے ظن میں اور شک کا معنی بھی، الذین یظنون، وہ معنی یقین ہے نا، تو دونوں معنی اس میں پایا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا میں نے عرض کیا کہ ظن زال کو اگر تشدید کے بغیر پڑھا جائے تو کیا خرابی ہے؟ تو پھر خرابی یہ کہ انبیاء نے رب کو جھٹلایا، رب کو متعلق سے گمان کیوں کر رکھے گا کہ اللہ نے اپنے وعدے کے خلاف کیا؟ تو یہاں انبیاء کے پیروکار مراد ہے۔ تو آیات کا معنی بالکل واضح ہے، حتی اذا استیأس الرسل عن ایمان القوم۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، ظن قوم کی یقین یہ آیا کہ انبیاء کے ساتھ جو وعدہ ہو گیا تھا تو وہ جھوٹا نکلا۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ ظن قوم کا یہ یقین آیا۔ تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پھر اچھا، یہاں لفظ متاع کا مسئلہ ہے۔ دیکھو ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام جو ہے اعلیٰ درجے کے مومن ہے، تو یہ متاع تو طلب کے لیے آئے، استبعاد کے لیے، مانا متاع کب آئے گا؟ اس طرح سے انبیاء نا امید ہو گئے کہ لوگ ہمیں جھٹلا رہے اور قوم اللہ کی طرف سے بات ثابت نہیں ہو رہے، وعدہ پورا نہیں ہو رہے، عذاب نہیں آ رہے۔ تو دونوں معنی یہاں، تو متاع طلب کے لیے ہے، استبعاد کے لیے نہیں ہے۔ طلب کرتے اللہ کی مدد، ہر انسان اللہ کی مدد کا طلبگار ہے، اور انبیاء بھی طلبگار تھے۔ سمجھ گئے بات؟ تو اس لیے ظن بمعنی وسوسہ، اور کذبوا اگر تسلیم کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں غالباً 90 توجیحات تک یہاں کرتے تھے، حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا۔ وہاں ہم کبھی کبھی اشارے کرتے تھے رمضان میں، باب نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم۔ یہودیوں میں یہ مشہور تھا کہ جو انسان اپنی بیوی کو پیچھے سے آتا ہے تو اس کا بچہ جو نا بنگا پیدا ہوتا ہے، تو اس کی تردید کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھیجا۔ یا ایک مرتبہ حضرت عمر رسول اللہ کے پاس آیا، عرض کہ اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ کس چیز نے تجھے ہلاک کیا؟ آپ نے اپنے سواری پھر لی تو یہ آیات نازل فرمایا۔ آیات میں یہ ایک دو معنی ہے، آگے سے صحبت کرو پیچھے سے نہیں۔
اور حالت طہارت میں صحبت کرو، مجامعات کرو، حالت حیض میں نہیں۔ آیات میں بی بی کا تشبیہ دیا کیتھی کی طرح، اور نطفے کا تشبیہ دیا بیج کی طرح، اور بیج کے لیے اللہ نے آگے کا راستہ بنایا ہوا ہے، پیچھے والا راستہ نہیں بنایا ہوا ہے۔ عرب میں کچھ قبیلے تھے کہ وہ پیچھے سے اتیان دوبر کی طرف سے کرتے، تو اللہ نے منع فرمایا۔ نافع سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ابن عمر جب قرآن پڑھتے تھے تو ایک دن فارغ ہو گیا، کوئی بات نہیں کرتے، تو ایک دن انہوں نے کہا قرآن اپنے ہاتھ میں پکڑا لیا مجھے، تو میں یہاں تک پہنچ گیا۔ کبھی کہ ہم تلاوت کرتے نا، یعنی استاد شاگردوں کے ساتھ لگا ہوتا ہے، سبق پڑھاتے تو پھر بولتے یار یہ آیات کا ایک واقعہ سناتا ہوں، کیا میرے استاد نے ادھر یہ کام کیا تھا، یا ہمارے مدرسے میں اس دن یہ کام کیا تھا۔ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ قال تدری فیما انزلت قلت لا قال انزلت فی کذا وکذا ثم مضى۔ یہ فلان اور فلان کے بارے میں، یا فلان جگہ کے بارے میں یہ نازل ہو چکا ہے، اور پھر مجھے بولا کہ آپ چلے جاؤ آگے پڑھاؤ۔ پھر پینزیشترو بس۔ وعن عبد الصمد حدثني أبي حدثني أيوب عن نافع عن ابن عمر فاتوا حرثكم الناشر قال يأتيها معنى في الدبر، فی دبرها لفظ محذوف ہے، مصلحت کی وجہ سے امام بخاری نے ذکر نہیں کیا، مانا یہ لفظ قبیح تھا تو نہیں لے کے آیا، قبیح تھا لفظ تو اس لیے نہیں لے کے آیا۔ عبداللہ ابن عمر شروع میں قائل تھا، بعد میں اس نے اپنے موقف سے رجوع کیا۔ سمجھ میں گئی بات؟ ابو سعید خدری سے بھی ایسے روایت ملتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کو ابن عمر کے متعلق جب پتہ چلا تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، ان کو وہم ہوا۔ اصل میں انصار میں ایک قبیلہ تھا بت پرست، ان میں یہ کام چلتا رہتا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ہوئی کہ نہیں، اتیان قبول سے کرو، قربان قبول سے کرو، پیچھے سے نہیں۔ آگے روایت پہ یہ ہے، باب وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن۔ معقل بن یسار کہہ رہے کہ کانت لی اخت تخطب الیہ، روایت یہ ہے نا، میرے ایک بہن تھی، اس سے نکاح کے متعلق مجھے پیغام بھیجا گیا۔ حدیث دلیل کہ لا نکاح الا بولی۔ مختصر بیان کے امام بخاری نے یہاں پہ نا، عدت اس کی ختم ہوگی، اس کی بہنوئی نے دوبارہ اس کے بہن کی نکاح کے لیے پیغام بھیجا، بول مجھے غصہ آیا، غیرت آیا کہ نہ میں اس کا عزت کروں گا، نہ میں اس کا خیال رکھوں گا، نہ میں اپنے بہن اس کو دوں گا دوبارہ۔ اس نے طلاق کیا تھا ایک دفعہ۔ تو جب یہ حکم آیا تو معقل ابن یسار نے اس صحابی کو بلایا اور فرمایا ازوجک واکرمک، ازوجک واکرمک، مانا میں اپنی بہن کی نکاح بھی آپ سے کرواتا ہوں، آپ کا خیال بھی رکھوں گا۔
تو یہ دلیل حدیث سے معلوم ہے کہ سرفرست کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتے. وہ اس لیے کہ اس سے رشتے خراب ہوتے، تعلقات خراب ہو جاتے. اچھا، باب والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، یہ اسلام کے شروع میں یہ حکم تھا کہ انسان اپنی بیوی کو اس کے مرنے کے بعد 1 سال تک اس کے گھر میں رہ سکتی تھی، نان نفقہ انسان اگر وصیت کرے. بعد میں 4 ماہ اور 10 دن کا حکم آیا. بعد کہہ رہے یہ حکم یہ منسوخ ہو گئے، وہ ناسخ ہے. اور کچھ کہہ رہے نہیں، یہ منسوخ نہیں ہے، بلکہ یہ انسان یہ اپنی عورت کو یہ کہے کہ یہ میری گھر والی اگر عدت کے بعد بھی 1 سال تک رہنا چاہتے تو رہ سکتے، آپ ان کے خیال رکھ کے. سمجھ میں گئی بات؟ حدیث آگے وضاحت میں آ رہا ہے. والذین، یہ جو روایت ہے عبداللہ ابن زبیر سے. اچھا، اس آیات میں ایک عجیب معاملہ ہے. عبداللہ ابن زبیر عثمان رضی اللہ عنہ اس آیات کو لکھ رہا تھا، روایت میں یہ ہے. تو عبداللہ ابن زبیر نے اس کو بولا یہ تو منسوخ ہو گئے، منسوخ کیوں لکھ رہے؟ فَلِمَ تَكْتُبْهَا، کیوں لکھ رہے؟ تو منسوخ ہے. او تَدَعَهَا، یہ چھوڑ دو. تو عثمان نے کہا یا ابن اخی لا اغیر شیئا من مکانہ، بھائی میں ایک لفظ آگے پیچھے، رسول اللہ کے زمانے سے آ رہا ہے، ابوبکر کے زمانے سے آ رہا ہے، عمر کے زمانے سے، آپ کیوں مجھے کہہ رہے کہ اس کو یہاں سے ہٹا؟ لا اغیر شیئا. عرب میں بھی یہ رواج تھا، یہ گوارا نہیں کرتے تھے کہ ان کو فوت شدہ شخص کی بیوی کسی اور سے نکاح کرے یا اس کو گھر سے نکالے. تو اسلام میں جب شروع اسلام میں اللہ نے یہ حکم دیا، بعد میں عورت کے لیے مدت مقرر ہو گیا 4 مہینے 10 دن. اور حدیث کے اندر ایک اور مسئلہ کیا، عبداللہ ابن زبیر زور لگا رہے عثمان پہ کہ آپ کیوں اس کو لکھ رہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ پہلے سے آ رہا ہے. میں نے کہا تھا کہ آیات جو منسوخ جو ہے وہ 3 قسمیں ہے. حکم و تلاوت دونوں منسوخ، وہ قرآن کریم میں نہیں ہے. حکم باقی، تلاوت منسوخ، وہ بھی قرآن میں نہیں ہے. حکم منسوخ لیکن تلاوت باقی، یہ آپ کے سامنے. سمجھ گئے بات؟ حکم منسوخ ہے، تلاوت باقی ہے، یہ آیات ہے. تو اس پہ آپ کو اجر مل رہا ہے. آگے بھی یہی ہے. سمجھ میں گئی بات؟ یہ واقعہ لے کے آتے ہیں مجاہد. قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب، فأنزل الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. اگر بی بی رہے تو آپ نہیں نکال سکتے، اور اگر وہ 4 مہینے 10 دن کے بعد نکل جائے تو آپ اس کو نہیں روک سکتے. عدت کیا؟ عدت واجبہ، وہ 4 مہینے اور 10 دن ہے. قال عطاء قال ابن عباس، وہ کہہ رہے یہ آیات منسوخ ہے. غیر احراج کا کیا معنی ہے؟ غیر احراج انشاءت اعتدت عند اہلہ وسکنت فی وصیتها وانشاءت خرجت لقوله تعالی فلا جناح علیکم فیما فعلنا. فیما فعلنا مولانا ادھر دیکھو، فیما فعلنا مانا شادی کرنا، نکاح کرنا. عدت پوری ہو گئی نا، تو جس دن عدت پوری ہو گئی تو اس کو چاہیے کہ بس وہ مہندی ویندی لگائے، سرما ورما لگائے، صاف ستھرا کپڑے پہنے،
تاکہ کسی کا رغبت اس کی طرف ہو جائے. بیارخ پلا ٹانگا زڑا رنگ کی. تو اس کا معنی یہ کہ آپ مالا دوسری نکاح پہ اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. اس مقام پر دو آیاتوں کے وضاحت مطلوب ہے. ایک وہ عدت 4 مہینے 10 دن، اس کو آیت التربص کہتا ہے، یہ تربصن بانفسہن، وہ قرآنی ترتیب میں مقدم ہے. اور نمبر 2، جو لوگ فوت ہو جائے ان کی بیویاں چھوڑیے 1 سال تک، یہ مؤخر، اس میں کوئی خرج نہیں ہے. اس کو آیت الحول کہتے ہیں، 1 سال والا. جمہور کے مطابق یہ آیات منسوخ ہے اور ناسخ اس کا آیت التربص ہے، وہ ترتیب میں اس سے پہلے. تو آیات منسوخ ناسخ تو بعد میں ہوتا ہے لیکن ترتیب میں پہلے ہو گیا، اور منسوخ والا بعد میں آ گیا. اور عطا اور اس کے ساتھ مجاہد، وہ دونوں کہہ رہے کہ یہ منسوخ نہیں ہے، یہ اس آیات کا تشریح ہے. بات سمجھ رہے؟ یہ منسوخ نہیں ہے، یہ اس آیات کی تشریح ہے. مانا 4 مہینے 10 دن تو ہے، لیکن زیادہ 1 سال تک رہے، تو گویا اس کی وضاحت ہو گئی، تو آیات منسوخ نہیں ہے. یہ قرآن کریم میں ہے، کبھی کبھی ناسخ پہلے آ جاتے ہے اور منسوخ بعد میں، جیسے سیقول السفہاء اور قد نرى تقلب وجهك، اس طرح یہاں بھی ہے. ابن سیرین سے روایت ہے، یہ کہہ رہے قال جلست الى مجلس فيه عظم من الانصار، بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے، عبد الرحمن بن ابی لیلہ تھا، تو وہاں یہی بات چلا عدت کے بارے میں، سبعہ بنت حارث کے بارے میں. فقال عبد الرحمن ولكن عمه كان لا يقول ذلك، اس نے کہا اس کا چاچا تو اس کا قائل نہیں ہے، بلند آواز سے کہا. فقلت انی لجریء ان كذبت على رجل في جانب الكوفہ، میں نے زور سے آواز لگائی کہ آپ اس بندے پہ جھوٹ بول رہے جو کوفے میں بیٹھے، عبداللہ بن مسعود. ورفع صوتا قال ثم خرجت فلقيت مالك بن عمر اور مالک بن عوف، ان دونوں میں سے میں نے ملاقات کی اور میں نے کہا كيف كان قول ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل، اس عورت کے بارے میں عبداللہ بن مسعود کا کیا رائے ہے کہ جس عورت کی شوہر فوت ہو چکے اور اس کے پیٹ پہ بچہ ہے. قال ابن مسعود اتجعلون علیها التغلیظ ولا تجعلون لها الرخصہ، تم لوگ اس پہ سختی کرتے ہو، مانا اگر اس کی بچہ پیدا ہو گئے تو جائیں، اس کے لیے رخصت نہیں دے رہے ہو. ایک معنی. پھر فرمایا لنزلت سورۃ النساء القصریٰ بعد الطولہ، یہ جو سورۃ نساء القصریٰ ہے، سورۃ طلاق، وہ تو اس کے بعد نازل ہو چکے ہیں نا. اور اس میں کیا ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، مانا وہ عورت جو شوہر اس کا فوت ہو گیا، اس کی بیوی کا بچہ ہو گیا، تو اس کا عدت بس وہ ہے کہ بچہ پیدا ہو جائے، جتنا حمل اس میں ہے. وضع حمل پہ اس پہ ختم ہوئے. سورۃ النساء القصریٰ یعنی سورۃ طلاق، اور سورۃ النساء تو اعلی سورۃ بقرہ مراد ہے. سمجھ میں گئی بات؟
نو گویا کہ وہ صورت طلاق کی جو آیات ہے وہ صورت بقرہ کی آیات کی تخصیص کر رہا ہے. اب بات سمجھ میں گئی، یہ عام حکم وہ خاص ہو گیا. عبداللہ بن مسعود کا قول جو ہے فقہی قاعدے کے مطابق وہ اساس ہے. وہ یہ ہے کہ جہاں جس پہ حکم ہو سکتے اس پہ ہو جائے. یہ ایک تو ابعد الاجلین ہے نا، فقہا تو یہاں ابعد الاجلین والا مسئلہ لے کے آتا ہے. ایک قریب الاجل ہے، ایک ابعد الاجل ہے. تو ابعد الاجل پر عمل کرے، اس کو ٹائم دے دے. وضع حمل کیا ہے؟ ابعد الاجلین. باب حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. میں نے شروع میں کہا تھا کہ امام بخاری کا طریقہ کار یہ ہے کہ کبھی کبھار جب لفظ کے اندر مبہم ہو تو تعین کے لیے حدیث لے کے آتے ہیں. الوسطی لفظ میں اشکال تھا تو اس نے فرمایا صلاۃ الوسطی حتی غابت الشمس ملا اللہ قبورهم وبیوتهم او اجوافهم نارا شک یحییٰ. یحییٰ کا شک راوی تھا کہ کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قبور و بیوت کہا یا اجواف کہا. تو امام بخاری کا رجحان بھی ہے کہ صلاۃ الوسطی سے مراد نماز عصر ہے. اور دلیل کیا ہے؟ حتی غابت الشمس. غابت الشمس بعد صلاۃ العصر ہے نا، تو اس لیے یہ کہا اس سے مراد یہ ہے. وقوموا لباب وقوموا للہ قانتین اے مطیعین. قانتین سے رکوع، سجدہ، خشوع، خضوع، لمبا قیام، عجز البصر، عجز انکساری، یہ سب اس میں ہے. قانتین معنی کیا؟ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، معنی مختصر کیا ہمیں حکم ملا کہ نماز میں خاموش رہیں. قنوت سے مراد یہاں سکوت ہے. شروع میں نماز میں باتیں جائز تھا. اب بندہ آیا نا تو کتنے رکعت ہوا ہے؟ تو 2 ہو گئے، 3 ہو گئے. جیسے ابھی یہ بچے چھوٹے چھوٹے آپ پیچھے کھڑے جو پتہ چل جاتے، تو جو بڑا کھڑا ہوتا ہے اسے اللہ. تو جس مدرسے میں نماز کا استاذوں کا ڈر ہوتا ہے نا، تو جلدی جلدی امام نماز پہ کھڑا ہو کے اور 2 رکعت پورا کر کے اپنے آپ کو شامل کر دیتے. ذرا 2 رکعت ہوگی کیا نا، یا یہ رکعت جان لو کہ 1 رکعت پڑھ کے یا 2 پڑھ کے پھر کھڑا ہو جاتے ہو امام کے ساتھ. تو شروع میں یہ تھا چپ رہنا، بات چیت چل رہی تھی، گفتگو بھی چل رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیا. یہ پہلے جلد اول میں باب ما ینہا من الکلام فی الصلاۃ، مشکات میں ہے ما یجوز فی الصلاۃ و ما لا یجوز فی الصلاۃ. میں جماعت اسلامی کے ایک مدرسے میں مدرس تھا، تو وہاں ان کا ایک بہت بڑا شیخ الحدیث ابھی سوات میں ہے. تو مجھ سے پوچھ رہے کہ آپ غیر مقلد جو نماز میں سلام کرتے ہو، تو اس سلام پہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ اس نے بات یہاں سے شروع کیا کہ غیر مقلدین میں، وہ اہل حدیث نہیں کہتا تھا، غیر مقلد کہتا تھا، کہ غیر مقلدین میں مولانا عبدالسلام کے علاوہ کوئی عالم ہے؟ پٹھان تھا بیچارہ، اس کو پتہ نہیں تھا کہ نور پوری جیسے آدمی بھی موجود ہے، شیخ ناصر جیسے آدمی بھی موجود ہے. تو شیخ غلام اللہ رحمتی یہ بڑے بڑے مشائخ وہ نہیں جانتا تھا، یا جانتے ہو گے لیکن ان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. میں خاموش تھا، پھر یہ سوال آیا. تو بخاری وہ پڑھا تھا، مسلم میرے پاس تھا. تو ایک دن مکتبے میں بات چل رہی ہے اساتذوں کے درمیان، اگر یہ اگلے سال رہ گئے تو سارے طلباء اہل حدیث ہو جائیں گے. ایک تو یہ بات. دوسرا ہے کہ
اور میں جب گئے تو یہ سوال اس نے کیا تو میں خاموش تھا. تو میں نے کہا حضرت آپ ماشاءاللہ مشکات آپ نے کتنا دفعہ پڑھایا؟ وہ تو ظاہر تو نہیں کہہ سکتا طریقے کے ساتھ. تو بولا میں نے 10-12 دفعہ مشکات پڑھایا. اچھا. خاموش ہو گئے. پھر تو میں نے کہا وہاں مشکات والا نے عنوان رکھے باب ما یجوز فی الصلاۃ وما لا یجوز فی الصلاۃ. تو وہاں ایک بلال صحابی تھا حبشی مشہور ہے. میں نے کہا ایک صہیب تھا. بلال انتہائی غریب اور صہیب انتہائی مالدار تھا. انتہائی غریب اور مالدار سے روایت ہے کہ ہم نماز میں جب سلام کرے تو جواب اشارے سے ملتا تھا. میں نے کہا میرے خیال میں وہاں ہے لیکن آپ کی نگاہ اس طرف نہیں گیا ہوگا. بات سمجھ میں آ گیا؟ باب ما ینہی من الکلام فی الصلاۃ میں یہ مسئلہ آئے گا. باب قولی فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم. وقال ابن جرير كرسيه علمه يقال بسطة زیادة وفضلا معنی زیادہ علم کثرت و فضلت کی طرف. افرح انزل ولا يعود لا يثقله آدنی اثقلنی. عید بمانے قوت. السنہ النعاس لم يتسنى لم يتغیر. فبہتا ذهبت حجته. خاویة لا انیس فیها عروشها ابنیتا ننشزها نخرجها. اعصار ریح عاصف تحب من الارض الى السماء كعمود فيه نار. امام بخاری رحمہ اللہ کا میں نے کہا تھا یہ طریقہ کبھی ابواب لے کے آتے اور درمیان میں مفرات کا ترجمہ لے کے آتا ہے. اور اس کا مثال یہی ہے صل دن لیس علیہ شیء وابل مطر شدید اطل الندى وهذا مثل عمل المؤمن یتسنى یتغیر. ایک آیات میں ایک لفظ مشکل آ جائے نا تو پھر سارے مشکل ساتھ لے کے آتے. یہ اس کا طریقہ کار ہے. کرسی سے علم مراد ہے. بسطن فی العلم والجسم یہاں ترتیب کا کوئی خیال نہیں کیا امام بخاری نے. بس جگہ جگہ سے لفظ اٹھایا. بسطن فی العلم والجسم امیر ایسا مقرر کرو جو عالم بھی پکا ہو زیادہ علم اس کے. بسطن فی العلم والجسم اور جسم کے لحاظ سے مضبوط ہو. لنگڑے لنگڑے کو آگے نہیں کرو. اس لیے مناظر وہ بندہ بناؤ جو قداور بھی ہو اور علمی لحاظ سے برابر ہو. شیخ ابو سعید رحمہ اللہ کہہ رہا تھا مناظرے کے لیے عبد الحمید رحمتی صحیح ہے. بات بھی کرے گا اور مکہ بھی مارے گا. دونوں کے لیے تیار تھا. سمجھ میں گئی بات؟ افر علینا صبرا انزل ولا يعود الا يسخله. عید کی معنی قوت. السنہ لا تاخذوا سنۃ ولا نوم مع النعاس پر کلی ہم کہتے ہیں اس کو نا. معنی نیند نہیں ہے بس ایسے دماغ سنگ جیسے ہو جائے. فبہت الذی کفر ذہبت حجتہ خاویۃ لا انیس فیہا. ایسے گاؤں جو گرا ہوا تھا کوئی نہیں رہ رہا وہاں پہ. حاویۃ علی عروشها بنیادوں پہ گر پڑا تھا. ننشزها مانا نخرجها نکالنا گوشت ہڈی وغیرہ. اعصار ریح عاصف تحب من الارض الى السماء كعمود فيه نار. جس میں آگ ہو ہوا گرم ہوا کی وجہ سے فصل تباہ ہو جاتے. صل دن لیس علیہ شیء. وقال عکرمہ وابل مطر شدید. اطول الندى رات کو سردی کے موسم میں یا سمندری علاقے میں جو پانی گرتا ہے اس کو کہتے ہیں طل. هذا مثل عمل المومن یہ مثال ہے مومن کا.
مانا کیا؟ ایک انسان کی باغ ہے اونچی زمین پہ، زمین بھی ماشاءاللہ تر و تازہ ہے، فصل صحیح دے رہے، اس پہ بارش ہو جائے تو فصل صحیح دے رہے، بارش نہ ہو معمولی سے پانی پہنچے تو اپنا فصل دیتے ہیں۔ مومن بھی اسی طرح ہے، عمل کرے تب بھی اجر ہے، معمولی عمل کرے عقیدے توحید آگے بیڑا پار ہے۔ تو یہ الفاظ یہاں پہ امام بخاری نے دوبارہ لے کے آیا۔ اچھا، صلاۃ خوف کا ذکر ہے یہاں پہ، یہ بعد میں سورۃ نساء میں آ رہا ہے۔ باب والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، یہ پہلے گزر گئے۔ باب وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى فَصُرْهُنَّ قَطِّعْهُنَّ، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پرندوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ عبداللہ ابن عباس، سعید ابن جبیر، یہ تفسیر طبری اس کے بارے میں دیکھو، وہاں یہ مسئلہ تفصیلی ذکر ہے۔ بعض نے کہا کہ فَصُرْهُنَّ ضمہ ہے یا فتح ہے۔ اگر اور کہ اس کو مانوس کرو، اپنے ساتھ عادی بناؤ، اس کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کرو، بہتر یہ ہے کہ اس کو ٹکڑے کرو۔ قادیانی یہ لوگ یہاں کیا مانا کرتا ہے؟ پرندوں کو اپنی عادی بناؤ، ثم ادعونا، پھر سیٹی بجاؤ تو سارے پرندے آپ کی طرف آئے گا۔ کم ترا توتی سڑے دت کڑی گنا شپیلی بھی بیا اور خوالا رہا ہوا نہیں، لا یودوہن بیا اور تشپیلے ہوا۔ قادیانی یہ کہہ رہے کہ ادعوہن کا معنی سیٹی بجاؤ۔ اللہ اللہ، روایت یہاں ایک اشکال ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن احق بالشک من ابراہیم اذ قال رب ارنی کیف تحیی الموتى قال ولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبی۔ اس کو کہہ رہے علم الیقین سے عین الیقین کی طرف آنا۔ بات سمجھ رہے؟ اللہ ہمیں یقینی کیا ہوگا لیکن آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، علم المشاہدہ۔ حضرت ابراہیم نے صرف کیفیت احیاء میں قلبی اطمینان کے لیے درخواست کیا تھا، شک کی بنا پر نہیں تھا۔ اگر اس کو شک ہوتا تو ہم زیادہ قابل ہے کہ ہم شک کریں۔ یہ تعلیق ہے، تعلیق۔ ابراہیم نے شک نہیں کیا تو ہم کیوں شک کریں؟ بات سمجھ رہے ہو؟ باب قولی تعالی ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل واعناب لعلکم تتفکرون۔ یہ نیک انسان کی عمل کی مثال ہے۔ ایک بندہ ہے نا، اس کو اللہ نے باغ دیا، سب کچھ کیا، لگا ہوا دیر آخر میں شیطان اس پر مسلط ہو گیا، اس کو برباد کر دیا۔ فَأَصَابَ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ۔ میرے بھائیو، جس زندگی دور میں ہم لوگ گزر رہے اس میں بہت احتیاط کرنا، بہت احتیاط کرنا۔ یہ میڈیا کے دور ہے، اپنی نیکیوں کو جتنا چھپا سکتے اتنا چھپاؤ۔ سمجھ رہے بات؟ ٹھیک ہے، کچھ میٹھی کچھ کرو، لیکن بہتر یہ ہے کہ جتنا آپ سے خفیہ طریقے سے ہو جائے۔ حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ۔ امام احمد کہہ رہے میں نے 50 سال اللہ کی بندگی کی، جو خلاوت اس میں کہ انسان چھپ کے اللہ کے ساتھ کرتے، جو اس میں مزہ ہے وہ سب کے سامنے میں نہیں ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے کہ مجھے ایمان کی لذت مزے حاصل ہو جائے تو آپ تنہائی میں اللہ کے ساتھ تعلق بناؤ، ذکر اذکار، رونا دھونا اللہ کے سامنے کرو۔ عبداللہ ابن عباس کہہ رہے عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن کہا، عبیدہ ابن عمیر کے سے روایت ہے کہ عمر نے ایک مرتبہ نبی کی صحابہ کرام کے سے دریافت کیا
صحابہ سے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. فیما ترون هذه الآیہ نزلت، یہ آیات کس کے بارے میں ہے؟ ایود احدکم، قالوا اللہ عالم، سب نے کہا اللہ عالم. فعذب عمر، غصہ ہو گیا. فقال قولوا نعلم ولا نعلم، یہ کیا بات ہے اللہ عالم، یہ بولو کہ ہم جانتے یا نہیں جانتے. ابن عباس نے فی نفسی منہا شیء، میرے دل میں تھا کہ میں بتاؤں. یا امیر المؤمنین قال عمر یا ابن اخی قل، یہ قانون ہے کہ جتنا بڑا عالم ہونا وہ اپنے آپ کو کوئی نہیں سمجھتے، اور جو کوئی چیز نہیں ہوتا وہ ہر جگہ چھلانگے لگاتے ہیں. مثال مرغی ہے جگہ میں، یہ جو نیا نیا نابالغ لڑکے مناظر بن جاتے ہیں اور خطیب بن جاتے، ہر اسٹیج پہ چیخی مارنے کے لیے تیار ہوتا ہے. کنچی کے ساتھ پڑا ہوا ہے وہ خطیب لگا ہوا ہے، کسی نے اتنا تنگ شلوار پہنا ہوا ہے کہ نیچے سارا سامان اس کا نکلا ہوا ہے. اللہ کے بندے کچھ آداب کا بھی خیال کرو. سمجھ میں گئی بات؟ میں نے ایک دفعہ اپنے استاذ کو کہا، شیخ رستمی رحمہ اللہ کو، کہ آپ فتویٰ نہیں دیتے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ عبداللہ ابن عباس بڑا عالم تھا، چھوٹا تھا. تو میں نے کہا بہت بڑا تھا. بولے اس کو کوئی فتویٰ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ تو میں نے کہا نہیں. بولا فتوی نہیں دیا کرو، فتووں سے بچو، اس لیے وہ فتویٰ نہیں دے دیتا. فتوے میں انسان یہ نہیں ہے بس آپ اپنا کام دعوت کا کام کرو. آج کل تو مفتی بھی اللہ رحم کرے، بس فتویٰ پڑھو لکھا ہے، لکھو کچھ دے گا کچھ. نو، مجھے اس نے کہا یا ابن اخی قل ولا تحقر نفسک، اپنے آپ کو معمولی نہیں سمجھو. قال ابن عباس، اس نے کہا میں نے کہا کہ اللہ نے بیان فرمایا مثال لعمل، یہ عمل کی مثال. قال عمر ای عمل، ہاں عباس ابن عباس، لعمل لرجل غنی يعمل بطاعة الله عز وجل ثم بعث الله له الشیطان فعمل بالمعاصی حتى عرقه اعماله. یہ مالدار آدمی کا مثال ہے کہ اس نے ساری زندگی اللہ کے راستے میں اچھے کام کیا، اگر شیطان اس پر مسلط ہو گیا تو انتخابی نشان ان کو دے دیا. کہا تم لوگ کیسے جاؤ گے مجھ سے، کہیں نہ کہیں تو ٹکر مار. لرجل غنی يعمل بطاعة الله عز وجل ثم بعث الله له الشیطان، شیطان مقرر گئے، فعمل بالمعاصی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہم اعذنا من هذا. اللہ اس سے ہمیں بچا، اللہ اس سے ہمیں بچا. یہ درس کے دوران جو بھی دعا ہوتے ہیں یہ قبول ہوتے ہیں، اس لیے اس پہ آمین کہا کرو. حتی اغرق اعمالو، سب کچھ اس کا لے ڈوبا. اللہ اللہ، مانا بوڑھا انسان ہے، سارے محتاج ہے، اور اسی صورت میں اس کا سارا برباد ہو گئے. شرک، بدعات اس میں مبتلا ہو گئے. یا ان چیزوں میں مبتلا ہو گئے تو چلو تباہ و برباد ہو گئے. اچھے گرموں تفسیر ابن جریوار لکھتے کہ یہ انسان بوڑھا ہے، خود بھی محتاج ہے، اس کے جو بال بچے وہ بھی محتاج ہے. آئی صورت میں باغ تباہ ہو گیا. شیخ القرآن رحمہ اللہ فرماتے وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء سے مراد ہے حقوق العباد، دوسرے لوگوں کے حقوق اس پہ بہت ہے. یہ ہمیں محتمین کو چاہیے جو ہم مدیر ہے کہ بھائی تم لوگوں کے لوگ بہت امانتیں دیتے ہیں، چاندوں والوں لوگوں کے بڑے فنڈ آپ کے پاس آتے ہیں، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ، کیا جواب دو گے؟ باب لا يسألون الناس الحافا، الحف علی الح علی واحفانی
بالمسألۃ فیخفیکم، سورۃ محمد، یجحدکم۔ عربی زبان میں ایک معنی بھی استعمال ہوتا ہے۔ لا یسأل، مومن موحد کسی سے منہ کل کی نہیں مانگتے، پیسے روکو کونو، ہر روزانہ وہ رسید بک بغل میں پکڑا ہوئے ہیں، 10 20 میں کہہ رہا ہوں سب سے مالدار میں ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن کریم کی خدمت کے لیے بٹھایا، تو میں کیوں کسی کے پاس جاؤں؟ سمجھ رہے مولوی؟ کہ جو انسان قرآن اور حدیث کے علم کو اس کو دولت نہ سمجھے اور یہ عارضی چیز کو دولت سمجھ کے اس کے پیچھے جائے، یہ انسان بڑا بدبخت ہے، بدبخت ہے نا۔ ہمارا ہر بات صدقہ ہے، ہمارا نیند عبادت ہے، اس کا نیند عبادت نہیں ہے۔ آپ نے کسی کو یہ کہا کہ وضو شروع کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو تو 100 رکعت کا نفل آپ کو ثواب مل گیا، ملا نہیں ملا؟ تو ہم زیادہ سخی ہے یا وہ زیادہ سخی ہے؟ ہم زیادہ مالدار ہے، وہ زیادہ مالدار ہے؟ ہمیں جو دولت اللہ نے دیا ہے اس دولت کی بدولت لوگوں کے گھروں میں سب سے اچھی چیز جو پڑا ہوا ہے وہ علماء کو کھلاتا ہے۔ وہ اپنے دولت سے آپ کی ہی خدمت کرتے ہیں، آپ کی ہی چوکیداری کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو بڑا سمجھو، معمولی نہیں سمجھو کہ بس میں محتمم بنوں گا اور چادر بچھاؤں گا، اللہ کے بندو مدرسہ و مسجد بن رہے ہو، چادر میں پیسہ پھینکو۔ یہ کام نہیں کرنا، کبھی بھی نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے رسول اللہ نے کیا، جب ضرورت ہے اب کرو، لیکن یہ ذہن نہیں بنانے کہ سال کے 12 مہینے اور دن کے 24 گھنٹے میں گھوموں گا یہ کام کروں گا۔ یہ ہمارے مدرسے کے جو کبھی کبھی کچھ میرے کچھ بولتے ہیں، میں ہنستا ہوں، کرتا میں ہوں نہیں، نہ میرے مین میں آتا ہے یہ چیزیں۔ جو ہمیں ضرورت ہے بس اللہ تعالیٰ کہیں سے پورا کر دے گا۔ یہ ضروری ہے بھائیو۔ کچھ اپنے منصب کو ہم لوگوں نے گرایا، کچھ پہلے سے گرا تھا، کچھ ہم نے گرایا، تو گرانا نہیں چاہیے۔ ایک پرندہ جس کے اتنا سا سر ہے، اس کے اللہ کے ذات پہ اتنا توکل ہے کہ اللہ اس کو ہر چیز دے سکتے ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور آپ کا اللہ پہ یقین نہیں بن رہا ہے۔ اس آیات کی تفسیر میں معارف القرآن میں لکھے کہ ایک پتھر کو کسی نے توڑ کے دیکھے، کیڑا ہے، کیڑے کے پاس سب پتا اندر پتھر کے اندر پڑا ہوا کار ہے۔ ہم جب شروع میں شاہ لطیف آئے تو 3-4 مہینے ہم یہ دال بنا رہے تھے گھر میں، ادھر کرائے کے مکان میں ہم رہ رہے تھے۔ سفیان بالکل چھوٹا تھا، یمان 2 سال کا تھا، تو 3-4 مہینے 5 مہینے ہم نے مسلسل دال کھاتے تھے۔ تو ایک دن اس کی والدہ غصہ ہو گئی، اٹھ گئی، روز دال ہے۔ میں نے کہا اللہ نے چاہا تو گوشت کے ساری قسمیں آ جائیں گے، اب دال کھاؤ، اب دال کا موسم ہے، دال کھاؤ۔ پھر ایک وقت آئے گا دال کے لیے اب ترس رہو گے، دال ملے گی نہیں، گوشت اتنا زیادہ ہو جائے گا۔ تو مشکلات شروع میں ہوتا ہے، لیکن یہ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اپنے اوپر امتحانات برداشت کرو، سچ چیز لے لو، اس پہ گزارا کرو۔
آگے اللہ دینے والا ہے۔ مسکین کا تعریف بھی کہ اس روایت کے اندر وہ آپ لوگوں نے پہلے پڑھا ہوا ہے۔ باب وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، یہ روایت امام بخاری نے اس آیاتوں میں 6 دفعہ لایا ہوا ہے۔ سمجھ میں گئی بات؟ یہ دیکھو عائشہ والا، نزلت الآیات من آخر سورۃ البقرہ فی الربا فقرأها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الناس ثم حرم التجارت فی الخمر، یہ تشبیہ شناعت میں ہے۔ آگے جتنا یہ روایتیں ہیں آخر تک جاؤ، واتقوا یوما تک آیات بھی لے کے آتے ہیں اور یہ روایت لے کے آتے ہیں۔ باب وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، آخر میں جاؤ۔ ابن عمر کہہ رہا ہے انها قد نسخت وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، یہ منسوخ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو منسوخ ہونے کا علم تھا، چونکہ حدیث اس کے برعکس ہے۔ باب آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، قال ابن عباس اسرا عہدا ویقال عفرانک مغفرتک فاغفر لنا، یہ وہ روایت لے کے آتا ہے۔ اور پھر آگے روایت لاتے ہیں مروان بن اسفر سے، وہ کہہ رہے میرے خیال کے مطابق عبداللہ ابن عمر کہہ رہے کہ ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوا، اس کے بعد والا آیات اس نے منسوخ کروا دیا۔ سمجھ میں گئی بات؟ بہتر یہ کہ منسوخ ہے، محکم ہے، اور فاتقوا اللہ ما استطعتم پہ عمل کرو۔ سبحانک اللہم وبحمدک، بس۔